ہم سب جانتے ہیں کہ کہانیاں سننا تو سب کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھی ہماری کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری مزیدار کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، صرف ایک بیوی تھی اور وہ بھی اندھی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دن کسان فصل کاٹ رہا تھا کہ اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے پاؤں کے پاس ایک چابی پڑی ہے۔ چابی کے سوراخ میں ایک کاغذ نظر آ رہا تھا۔ جب اس نے اسے نکال کر کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس جگہ سے زمین کو کھودو۔ کسان نے بڑے تعجب کا اظہار کیا۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر وہاں سے زمین کھودنی شروع کر دی تو اس کی نظر ایک تالے پر پڑی۔ کسان نے اللہ کا نام لے کر وہ چابی تالے میں لگائی تو تالا کھل گیا۔ تالا جس دروازے میں لگا ہوا تھا، کسان نے مٹی ہٹا کر اسے کھولا تو سامنے ایک خوبصورت باغ نظر آیا۔ وہ بہت حیران ہوا اور آہستہ سے باغ کے اندر داخل ہو گیا۔ اچانک ایک طرف سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ کسان اس طرف بڑھا تو اس نے وہاں ایک پری کو دیکھا جو رو رہی تھی۔ کسان کا دل بہت بھر آیا۔ پھر وہ بولا کہ اچھی پری، تم رو کیوں رہی ہو؟ پری بولی، خدا کے واسطے تم پہلے مجھے یہاں سے نکالو، پھر میں تمہیں بتاؤں گی۔ باغ کا دروازہ تو کھلا ہے، تم ابھی باہر جا سکتی ہو۔ یہ سن کر پری کے آنسو نکل آئے۔ دونوں باہر نکل آئے۔ پری نے اسے بتایا کہ مجھے ایک دیو نے یہاں پر قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ میں 7 سال سے اس کی قید میں تھی۔ اللہ تمہارا بھلا کرے، ورنہ تو میں قید خانے میں پڑی ہی مر جاتی۔ پھر بولی، خیر، اب جب تم نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے تو میں تمہاری بھلائی کا بدلہ بھی چکانا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چند بال کسان کو دیے اور کہا کہ یہ تم اپنے پاس رکھو۔ جب کبھی میری ضرورت پڑے تو اس میں سے ایک بال کو ذرا سی آگ دکھا دینا، میں فوراً حاضر ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اڑ گئی۔ کسان نے دیکھا کہ وہ دروازہ اور باغ غائب ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد کسان کا کھیت زمیندار نے لے لیا۔ اسے پری کا خیال آیا۔ اس نے بال کو آگ دکھائی تو سچ مچ پری آ گئی۔ کسان نے پری کو سارا قصہ سنایا۔ اس نے تالی بجائی تو ایک دیو حاضر ہو گیا۔ اس سے بولی کہ تم کسان کے بھیس میں فلاں زمیندار کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ وہ کھیت جو فلاں کسان سے تم نے لیا ہے اسے واپس کر دو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ دیو اسے سلام کر کے چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا کہ وہ زمیندار نہیں مان رہا۔ پری کہنے لگی، اچھا میں خود اس کے پاس جاتی ہوں، اس غریب آدمی کی ہمیں مدد کرنی ہے۔ پری جب اس زمیندار کے پاس گئی تو وہ بہت حیران ہوا کہ میرے پاس یہ پری کیوں آ گئی ہے۔ پری نے اسے اپنے آنے کا سبب بتایا تو وہ کہنے لگا، آپ اس کسان کی سفارش کیوں کرتی ہیں؟ وہ بولی، اے زمیندار، جب انسان کے کام نہیں آتا تو خدا مظلوم کی مدد کے لیے فرشتے بھیج دیتا ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو یاد رکھو کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ زمیندار کو یاد آ گیا کہ کس طرح اس نے کسان سے وہ کھیت چھین کر اپنے ایک عزیز کو دے دیا تھا، حالانکہ وہ غریب برسوں سے اس میں کھیتی باڑی کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا تھا۔ زمیندار کہنے لگا کہ اچھی پری، میں وہ کھیت اس کسان کو دے دوں گا۔ پری نے یہ خوشخبری کسان کو دی اور اسے کچھ نقدی بھی دی، جسے پا کر کسان بہت خوش ہوا۔ پری نے کہا کہ اب میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، میں جاتی ہوں۔ کسان اپنا کھیت پا کر پھر محنت مزدوری میں لگ گیا۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری کہانی کی جانب۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں تھا جس کی آبادی 1000 انسانوں پر مشتمل تھی، اور یہ گاؤں دریا کے کنارے پر آباد تھا۔ وہاں کے لوگ مچھلیاں شکار کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ دریا میں یوں تو سارا سال پانی رہتا تھا، مگر موسم برسات میں اس کے اندر سیلاب آ جاتا تھا اور اس کا پانی گاؤں میں داخل ہو جاتا تھا۔ گاؤں کے رہنے والے دوسرے دیہات میں جا کر محنت مزدوری کرنے لگتے تھے۔ برسات کا ایک موسم 1 ماہ رہتا تھا، اور یہ 1 مہینہ گاؤں کے باشندوں کے لیے گزارنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ گاؤں کی ہر گلی
कीचड़ से भर जाती थी और मकानों से भी पानी टपकता था। उस वक्त गांव के सारे रहने वाले अल्लाह से दुआ करते थे कि बारिशों का सिलसिला बंद हो जाए। इस साल भी जब बारिशें हुई तो लोग देखकर बहुत घबरा गए और दुआ करने लगे कि अल्लाह ज़्यादा बारिश ना बरसाना। 4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और गांव के रहने वाले अपने अपने घरों में कैद हो गए थे। बारिश की वजह से पानी बढ़ना शुरू हो गया था और वो किसी भी वक्त दरिया के किनारे तोड़कर गांव में दाखिल हो सकता था। इसीलिए गांव वाले रात को सोते भी नहीं थे। वो रात भर जाकर बारिश और दरिया के पानी की भयानक आवाज़ें सुनकर कांपते रहते थे। एक रात गांव वालों ने दरिया की तरफ से एक बहुत खतरनाक आवाज़ सुनी, जैसे मुंह जोर पानी ने दरिया का मजबूत किनारा तोड़ दिया हो। इस आवाज़ को सुनकर गांव वालों ने एक दूसरे को पुकारना शुरू कर दिया। इसी लम्हे वो खौफनाक सी आवाज़ गांव के बिल्कुल करीब आ गई। फिर गांव के हर घर में दरिया के पानी का रेला दाखिल हो गया, जिससे लोगों का सामान बह बह कर जाने लगा। गांव वाले रेला आने से पहले ही मकानों की छतों पर चढ़ गए, इसलिए वो बच गए, मगर उनकी बहुत सी चीज़ें पानी अपने साथ बहा कर ले गया था और उनमें बहुत सारे मवेशी भी थे। सुबह के वक्त बारिश थमी तो साथ ही दरिया का पानी भी उतर गया, लेकिन गांव वाले एक नई मुसीबत में फंस गए। पूरे गांव में दरिया के पानी की वजह से चूहों जैसी मखलूक फैल गई थी। उनमें और चूहों में फ़र्क ये था कि चूहों की 2 आँखें होती हैं, जबकि उस मखलूक की 3 आँखें थी और वो इंतहाई बदशक्ल थी। उस पर नज़र पड़ते ही दिल कांप उठता था। गांव वालों ने वो 3 आँखों वाले चूहे पहली मर्तबा देखे थे, इसीलिए वो हैरान भी हो रहे थे और उनसे खौफ भी खा रहे थे। वो चूहे सैकड़ों की तादाद में थे और गांव की गलियों और घरों में घूम रहे थे। उनकी तीसरी आंख जो नाक के ऊपर थी, उसमें से सुर्ख रोशनी फूट रही थी। फिर लोगों के देखते ही देखते उन चूहों ने गांव के मवेशियों पर हमला कर दिया और उन्हें काट काट कर खाने लगे। उनके हमले से गांव के सारे मवेशी, भैंसें और बकरियां और दूसरे जानवर खौफनाक आवाज़ें निकालने लगे। चूहे पहले अपनी तीसरी आंख से जानवर पर रोशनी फेंककर उसे मफलूज कर देते थे और उसके बाद उसका गोश्त खाना शुरू कर देते थे। ये दर्दनाक मंजर देखकर गांव वाले छतों से उतर आए और डंडों और लाठियों से उन 3 आंखों वाली चूहों को मारने लगे। चूहों ने भागने की बजाय इंसानों पर हमला कर दिया और उन्हें भी गिराकर खाने लगे। वो जिस आदमी पर भी सुर्ख रोशनी फेंकते, वो गिरकर बेहोश हो जाता और चूहों की टोली उस पर टूट पड़ती। चंद ही घंटों में उन्होंने गांव के आधे इंसानों और जानवरों को चट कर लिया था। उसके बाद वो तेजी से दरिया की सिमत भाग गए। चूहों के जुल्म की वजह से सारे गांव में कोहराम मच गया। बच्चे, बूढ़े और जवान मकानों की छतों पर चढ़कर देहात में रहने वाले लोगों को मदद के लिए पुकारने लगे, जो 7 पहले गांव में रहते थे। गांव के चारों तरफ दरिया का पानी खड़ा था, उसमें से गुजर कर आना बहुत मुश्किल था, इसलिए उनकी मदद को कोई भी ना आ सकता था। चुनाचा वो आप ही गांव छोड़कर दूसरे गांव में चले गए। उन्होंने जब लोगों को 3 आंखों वाली मखलूक के बारे में बताया, किसी ने भी उनकी बात का यकीन न किया। सबका ख्याल था कि ये लोग सैलाब से डरकर भागकर हमारे पास रहने के लिए आ गए हैं। बहरहाल गांव के लोगों ने दूसरी जगहों पर रहना शुरू कर दिया तो ये गांव तो बिल्कुल वीरान हो गया। मकान खाली पड़े हुए थे। उन मकानों को खाली देखकर 3 आंखों वाली मखलूक दरिया से निकली और गांव में आ गई और उन घरों में घुस गई। जब वहां उनके खाने की अशिया ख़त्म हो गई तो वो दूसरी आबादियों की तरफ चल दी और सबसे पहले उन्होंने नज़दीकी गांव पर हमला किया और वहां के रहने वालों को भी भागने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वहां के भी मवेशी खाने लगे थे। अब तो हर तरफ इस मखलूक का शोर मच गया। लोग अपने घर बार छोड़कर दूर देहातों में जाने लगे। भागने वालों में एक लड़का हसीब भी था। हसीब अपने वालिदैन के हमराह भागकर अपने चचा के पास चला गया था और उसके चचाजाद भाई ने उससे पूछा कि ये लोग मामूली चूहों से डरकर क्यों भाग कर आ गए हैं, उनका मुकाबला क्यों नहीं कर सकते। हसीब कहने लगा कि वो मामूली चूहे नहीं हैं, बल्कि कोई खौफनाक मखलूक है। उसके माथे पर तीसरी आंख है, जिसमें से वो सुर्ख रोशनी निकालकर हर जानदार को बेहोश कर देती है और फिर उसे खा जाती है। हसीब के चचाजाद भाई
طاہر کو اس بات کا یقین نہ آیا۔ وہ کہنے لگا کہ ایسی مخلوق کے بارے میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا، تم مجھے وہ مخلوق دکھا سکتے ہو؟ حسیب کہنے لگا کہ نہیں، میں اس کے سامنے نہیں جانا چاہتا، وہ مجھے بھی کھا جائے گی۔ لیکن طاہر نے ضد کر کے اسے رضامند کر لیا اور وہ گھر والوں سے چوری اس دیہات کی طرف چل پڑے جہاں پر 3 آنکھوں والے چوہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ چوہوں نے کسی چیز کو زندہ نہیں چھوڑا تھا، وہ سب کچھ کھا چکے تھے۔ حسیب اور طاہر سیلاب کے پانی سے بچتے بچاتے آگے جا رہے تھے۔ ایک جگہ حسیب کے قدم رک گئے۔ اس نے چیخ کر طاہر سے کہا کہ وہ دیکھو، درخت پر چوہے چڑھے ہوئے تھے۔ طاہر نے اس درخت کی طرف دیکھا تو اس کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اس درخت پر ہزاروں چوہے چڑھے ہوئے تھے اور ایسے لگ رہا تھا جیسے پورا درخت شہد کی مکھیوں کا چھتا ہو۔ چوہوں نے بھی انہیں دیکھ لیا اور تیزی سے نیچے اترنے لگے۔ بعض نے تو چھلانگ بھی لگا دی اور طاہر اور حسیب کی طرف دوڑ پڑی۔ یہ دیکھ کر دونوں کی جان نکل رہی تھی۔ انہوں نے جدھر کو منہ اٹھایا سر پر دوڑ لگا دی۔ دوڑتے دوڑتے طاہر کا پاؤں ایک گیلی مٹی پر پھسلا اور وہ کیچڑ میں دھنستا چلا گیا۔ اسی لمحے سارے چوہے اس کے سر پر پہنچ گئے تھے۔ وہ بھوکے تھے اور عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن دہشت سے اسے اٹھا ہی نہ گیا۔ اس کی ٹانگیں زور زور سے کانپ رہی تھی۔ وہ بے بسی سے چوہوں کو دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ چوہوں کی طرح دکھتے ضرور ہیں لیکن وہ چوہے نہیں تھے۔ ان کے منہ سے جو زبان نکلتی تھی وہ سانپ کے جیسی تھی اور کان چمگادڑوں کی طرح تھے اور ٹانگیں چھپکلیوں کی جیسی تھی۔ سب سے بڑھ کر دل دہلا دینے والی چیز ان کی تیسری آنکھ تھی جو بالکل الو کی آنکھ جیسی تھی اور لگاتار چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ طاہر کے پاس پہنچ کر انہوں نے اپنی تیسری آنکھ سے سرخ روشنی اس پر پھینکی تو وہ اپنی موت کا تعین کر کے بے ہوش ہو گیا۔ ادھر یہ ہوا کہ چوہوں کی پھینکی ہوئی روشنی طاہر تک نہ پہنچی۔ انہوں نے غصے میں آ کر دوبارہ پھینکی لیکن وہ راہ میں ہی رک گئی۔ اب تو وہ زور زور سے غرانے لگے۔ تبھی طاہر کو ہوش آ گیا اور وہ خود کو زندہ پا کر حیران ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ چوہے اس پر روشنی پھینکتے تھے لیکن وہ اس تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ بڑا حیران بھی ہوا اور خوش بھی، اور وہاں سے اٹھ کر بھاگنے کی بجائے دل مضبوط کر کے لیٹا رہا اور غور کرتا رہا کہ سرخ روشنی اس تک کیوں نہیں آ رہی۔ ایک طرف تو وہ خوش تھا کہ چوہوں کی چیر پھاڑ سے بچ گیا تھا۔ وہ طاہر کو کھانے کے لیے آگے بڑھتے لیکن ڈری ڈری چیخیں مار کر دوبارہ پیچھے ہو جاتے اور زمین پر پنجے مارنے لگتے۔ یہ سوچ کر طاہر کو معلوم ہو گیا کہ چوہوں کی تیسری آنکھ سے نکلنے والی روشنی اس تک کیوں نہیں پہنچ رہی تھی۔ دراصل اس نے سرخ رنگ کی ریشمی قمیص پہنی رکھی تھی جس پر روشنی کا اثر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کے لباس سے چوہوں کی روشنی ٹکرا کر واپس چلی جاتی تھی اور چوہوں کو زخمی کر دیتی تھی۔ طاہر نے جب یہ دیکھا کہ ان چوہوں میں سے کئی چوہے اب بے ہوش بھی ہونے کے قریب تھے، پھر اس سے پہلے کہ وہ روشنی الٹا چوہوں کو بے ہوش کر دیتی، چوہے خوفزدہ ہو کر واپس بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس پر طاہر نے خوشی کا نعرہ لگایا اور اپنے گاؤں کی طرف آ گیا۔ گاؤں میں جا کر اس نے تمام حقیقت بتا دی اور یہ بھی بتایا کہ بھوکے چوہے کسی بھی وقت ہمارے گاؤں پر حملہ کر دیں گے، اسی لیے انہیں پہلے ہی مار ڈالنا چاہیے۔ چنانچہ گاؤں والوں کے سارے نوجوانوں نے سرخ رنگ کی ریشمی چادریں اپنے جسموں کے گرد لپیٹ لیں اور لاٹھیاں اور ڈنڈے اور مٹی کے تیل کے کنستر لے کر اس طرف چل پڑے جدھر چوہوں کا ہجوم تھا۔ چوہوں نے بے شمار انسانوں کی آوازیں سنی اور ساتھ ہی بو بھی سونگی تو خوش ہو گئے کہ شکار آ رہا ہے۔ وہ بھی ادھر ہی دوڑے پڑے آئے جدھر سے طاہر اور گاؤں والے آ رہے تھے۔ انسانوں اور 3 آنکھوں والی مخلوق کا آمنا سامنا ہوا تو 3 آنکھوں والی مخلوق نے انسانوں پر حملہ کر دیا، مگر وہ انسانوں تک پہنچ نہیں پاتے تھے۔ اس پر انہوں نے بھاگ نکلنے کی کوشش کی۔ اتنی دیر میں انسانوں نے 3 آنکھوں والی مخلوق کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس پر لاٹھیاں اور ڈنڈے برسانے لگے۔ پھر انہوں نے آدم خور چوہوں کے چاروں طرف مٹی کے تیل کا چھڑکاؤ کر کے آگ لگا دی اور اس آگ میں اضافہ کرنے کے لیے اس میں خشک لکڑیاں اور درختوں کے سوکھے پتے پھینکنے شروع کر دیے۔ اس آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے اور اس کا دائرہ وسیع ہو گیا، جس کے بعد 3 آنکھوں والی مخلوق کا بچنا مشکل ہو گیا اور وہ دھڑا دھڑ جلنے لگی۔ آخرکار سب کے سب
खूनी चूहे उस आग में जलकर भस्म हो गए और गांव वालों की उनसे जान छूट गई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें।